شیطان اعظم بطور شیطانی ہتھیار بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، جس میں ایک ہتھیار اس کا وسوسوں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وسوسوں کا استعمال کر کے انسانی دماغ کو خراب کرتا ہے، اور یہ وسوسے جب انسان کے دماغ میں داخل ہو جائے تو پھر ایک پلان ترتیب ہو جاتا ہے۔ اس پلان کے تحت پھر کوئی بھیانک نتائج نکل آتے ہیں، کیونکہ شیطان ایک ایسا خطرناک انسانی دشمن ہے جو موقع کی مناسبت کے ساتھ وسوسوں کا جال بچھا کر ان کو خراب اور پریشان کرتا ہے۔ یہ یاد رکھے کہ شیطان کبھی براہ راست انسان کو نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتا، لہذا انسان کا جو کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے انسان کو انسان سے جھگڑا کرواتا ہے، انسان سے انسان کو قتل کرواتا ہے، اور نقصان پہنچا کر اس معاشرے کے اندر فساد بنا کر لوگوں کے اندر یہ تفرقے پیدا کرتا ہے اور انتشار پیدا کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ تنہا رہتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے وہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہوئے بھی بکھر جاتے ہیں۔ بڑے بڑے قبیلے بکھرے، بڑے بڑے لوگ خاندانوں میں تھے بکھر گئے، بڑی بڑی پارٹیاں، بڑے بڑے ایک ریاست کے نیچے بننے والے چھوٹے چھوٹے قبیلے سے سلطنت، سارے بکھر گئے لوگ، یہ تنہا جینے کے عادی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے ایک چھوٹے چھوٹے قبیلے بنا لیے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ دراصل انسان کے دماغ کے اندر وسوسے ڈالنے لگا شیطان کہ اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہاری کوئی کامیابی نہیں، تمہاری کامیابی یہ ہے کہ تمہاری اپنی حکومت ہو، تمہارا اپنا حکم چلتا ہو۔ تو وہ لوگ اس طرح وسوسوں میں آ کے اتحاد کے بجائے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں جینے لگ گئے، جس سے نقصان ہوتے ہیں۔ اتحاد نہ ہونے سے، جیسے کہ اسلام کے اندر واضح طور پر حکم ہے کہ مسلمان سارے مل کے اور بھائی بھائی بن کے رہیں، تو اسلام سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور کون سی نفسیات اور کون سی حکمت کی اور کتاب ہم اس کو دیکھ کے اس کا مقابلہ کریں؟ دراصل ہماری سوچ ہی اس طرف نہیں جاتی، ہم ہمیشہ جھوٹ کی طرف جاتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں جاتے، جس کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان کے دماغوں کے اندر ایک وسوسہ قتل کا ہوتا ہے، قتل کا وسوسہ بھی ڈالا جاتا ہے یہ انسانوں کے ذہن میں، اور یہ پہلے یہی چھوٹے چھوٹے ایک خیال ہوتا ہے، لیکن یہ مسلسل جب آتا رہے، اور یہ کسی کب آتا ہے جب آپ کو کوئی دشمن بن جائے، جب آپ کو کوئی مد مقابل ایک بڑا آدمی آ جائے جس کا نام زیادہ ہونے لگ جائے، جس کا کاروبار بڑھنے لگ جائے اور آپ کو نقصان ہونے لگ جائے، تو یہ وسوسوں کا جال تب شیطانی شروع ہوتا ہے، اور یہ قتل کروانے کا عمل وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بالآخر جب یہ کر گزرے تو وہ مر جاتا ہے، آپ جیل کے اندر سڑتے ہیں، بالآخر پھانسی کے پھندے سے لٹک جاتے ہیں، اور دو گھروں کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور خیال جیل میں آتا ہے کہ کاش کہ ہم ہوش سے کام لیتے۔ تو ایسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا آدمی کسی کے فون اٹھانے سے یا کسی کو ملنے سے گھبراتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال شیطان کی طرف سے یہ وسوسے ڈالے جاتے ہیں کہ تم بڑے آدمی ہو، تم سے کسی نے مطلب ہی ہونا ہے، کال نہ اٹھاؤ، یا تم سے جو ملنے آیا ہے یہ ضرور کوئی پیسوں کے چکر میں آیا ہے، لہذا وہ لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ بالآخر وہ تنہا بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور انسان جو کہ اشرف المخلوقات میں شامل ہے، ان کی خدمت کرنے کے بجائے یہ لوگ شیطانی چال میں پھنس کر دنیا کے لالچ میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ان کے پاس سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لگتا تو یوں ہے جیسے دنیا جہاں کی دولت، ترقی اور بڑی بڑی گاڑیاں اور کوٹھیاں ان کے پاس ہیں، حقیقی معنوں میں ان کا دل کا کھانا سکون سے خالی ہوتا ہے، اور وہ دماغی طور پر شیطان کے غلام ہوتے ہیں، وہ دماغی طور پر شیطان کے زیر اثر چلتے ہیں، اور بالآخر یا تو وہ بی پی کے مریض بن کے بالآخر وہ کسی نہ کسی ناکامی کا یا کسی گھنونے کام میں شریک ہو کر اپنا زندگی کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خودکشی کو دیکھ لیں، خودکشی بھی شیطانی جال ہے، جس میں شیطان اس شخص یا نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری کوئی قدر نہیں کرتا، تمہاری قدر تب بنے گی جب تم ہمت والے کام کرو گے، اور یہ جو لوگ جو تمہاری فکر نہیں کرتے، تمہارے غم کا مداوع نہیں کر سکتے، تمہارے غم بانٹ نہیں سکتے، تمہاری مدد نہیں کرتے، یہ تمہارے اپنے بنے ہوئی ہیں، اور وہ جو جن سے تم محبت کرتے ہو وہ تمہاری پرواہ نہیں کرتے، تمہاری تکلیف صرف 2 منٹ کی ہے، لیکن یہ صدیوں تمہیں روتے رہیں گے۔ لہذا ایسا ہمت والا کام کرو کہ تم
رہتی دنیا تک تمہارا نام رہے۔ ایسے بھیانک وسوسوں سے شیطان ایک نوجوان سے خودکشی کروا جاتا ہے، اور یہ پلان ترتیب اس انسان کے ذریعے ہوتا ہے، وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھے، شیطانی وسوسوں سے بچیں۔ اس کا ہر وسوسہ جو آپ کو تنہا کرے، پریشان کرے، کسی کو نقصان پہنچانے کی بات ہو، کسی کو ہرانے کی بات ہو، کسی کی ساکھ کو تباہ کرنے کی بات ہو، تو ایسے وسوسوں سے بچیں، اللہ کی پناہ پکڑیں اور شیطان پہ لعنت بھیجیں۔ وسوسوں سے جان نہ چھڑائی اور ان کو مسلسل سوچتے رہے اور پلان کر دیا تو آپ سے غلط اقدام اٹھا لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بڑا آدمی جو کاروبار کے اندر آپ کو شامل نہیں کرتا، اس کے ذہن میں شیطان خیال ڈالا اگر آپ اس کو کاروبار میں ایڈجسٹ کر دیں گے تو یہ آپ سے آگے نکل جائے گا، اس کاروبار کی دنیا میں آپ کو پیچھے چھوڑ دے گا، آپ سے آگے نکل کر آپ کو شکست دے گا۔ تو لہٰذا آپ کو شکست کے بعد آپ کی کون سی زندگی باقی رہ جائے گی؟ لہٰذا یہ بڑے بہت سے لوگ آپ کو کبھی کاروباروں میں شامل نہیں کرتے، نہ ہی آپ کو راز دیتے ہیں۔ یہ بھی شیطانی وسوسوں کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امیری، آپ کی کامیابی اور آپ کی ساری جو اس دنیا کے اوپر دنیا کے اندر اعزاز پائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے اللہ کا حکم شامل ہے۔ کسی کی امداد یا سپورٹ یا کسی کی کوئی اور جو آپ راز کہتے ہیں بزنس کے راز شامل نہیں ہوتے، یہ سارا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بالآخر ہو کے رہتا ہے۔ کوئی بڑا آپ کی مدد کرے نہ کرے، لیکن آپ کو صرف کرنا ہی ہے کہ شیطان سے بچنا ہے، ان وسوسوں سے بچنا ہے اور اللہ کی پناہ پکڑنی ہے۔